دیکھیں اگر تو غسل اس حالت میں ان پر واجب ہوا ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا لپسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اب تو غسل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ پورے جسم کو دھونا فرض ہے، اور اگر یہ چیزیں یعنی نیل پالش کی طے ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دے گی۔ اس طرح لپسٹک اگر اتنی موٹی لگائی ہوئی ہے کہ باقاعدہ ایک تہ بن چکی ہے اور وہ ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دے گی، ایک تو ہوتا ہے لگا کے اس کو بہت ہی رگڑ دینا کہ وہ بالکل ویسلین کی مثل لگ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اتنی موٹی طے ہے ہونٹوں پہ لگائی کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے گی تو اب اس کا دور کرنا فرض ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ غسل کریں گی تو باقی جسم کا غسل تو اتر جائے گا لیکن مکمل غسل نہیں ہوگا اور وہ حالت جنابت میں ہی کہلائیں گی، نماز کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ جسم پہ تیل لگا ہوا ہے یا کریم لگی ہوئی ہے پورے جسم پہ، اور اس وقت اگر وہ شخص غسل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، فقہاء اعظام نے تیل کی اور ایسی کریم کہ جس کو آپ نے باقاعدہ جسم اس کا نہ بنایا ہو، یعنی بہت زیادہ تھوپنا ایک ہوتا ہے اور ایک لگا کے اس طرح رگڑ دینا، تو اگر کریم رگڑ دی گئی ہے بالکل اس کا جسم نہیں بنا ہوا یا تیل لگا ہوا ہے تو اس کو معاف قرار دیا ہے۔ حالانکہ تیل بھی پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تیل، جیسے سروں میں لگاتے ہیں، داڑھی میں بھی تیل لگا لیا، ہاتھ میں لگ گیا یہ تو، اور صابن بھی بعض اوقات میسر نہیں ہوتا تو اس کو معاف قرار دیا ہے، لہذا تیل پر سے ہی اگر وہ پانی بہا دے گا غسل ہو جائے گا۔ غسل ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے، فرض کیجئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی زخم کی وجہ سے اس کے جسم کے کسی حصے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مجبوری یہ ہے کہ وہ پٹی ہٹا بھی نہیں سکتا، اور چونکہ غسل میں پانی بہانا ہے تو اس کو یہ خوف بھی ہے کہ صاحب اگر میں پانی بہاؤں گا تو زخم جو ہے میرا پک جائے گا، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اگر یہ ممکن ہو کہ مثال کے طور پہ ہاتھ یا پاؤں پر پلاسٹر یا پٹی وغیرہ کوئی باندھی ہوئی ہے اور پانی نقصان دے گا تو اس پر کوئی شاپرز وغیرہ آتے ہیں، پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح چڑھا کر اور اوپر نیچے ربڑ باندھ دیں، اچھا تو بالکل فکس ہو جائے گا اور پانی اب اس کے اندر نہیں پہنچے گا۔ پورے بدن کو دھو لیں، اب اس کو کھولنے کے بعد پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ کر کے خالی مسح کر لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ سوال کی طرف۔ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، یہ تو طریقہ کار سارے جو غسل کے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اسے غسل کرنا ہوگا؟ یعنی کلمہ پڑھتے ہی جب وہ فوراً دائرہ ایمان میں آ گیا تو اسے غسل کرنا ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پورے بدن پر پانی نہیں بہایا تھا یا مطلب اس پہ حالت جنابت طاری تھی تو اب تو اس صورت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، فقط مستحب ہے، لہذا اب اس کو دیر بھی نہیں کروانی چاہیے۔ یہ تمام ناظرین اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی جنوبی شخص ہو یا غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو اسے ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ تم جا کے پہلے غسل کر کے آؤ پھر ہم تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، بلکہ فوراً کلمہ پڑھا دیں کہ مسلمان ہونے کے لیے باقاعدہ غسل کرنا شرط نہیں ہے۔ اب اگر بالفرض اس نے پہلے غسل نہیں کیا ہوا تھا صحیح طریقے سے یا حالت جنابت میں تھا تو اب اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہوگا۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے اس پہ غسل لازم ہو یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہی اصول ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اب وہ مسلمان ہوا اور حالت جنابت میں تھا، وہ پہلے یعنی پہلے کافر تھا، حالت جنابت میں تھا، مسلمان ہونے کے بعد چونکہ عبادات اس کو اختیار کرنی ہوں گی اور عبادت اختیار کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس لیے اس کو ہم غسل کا حکم دیں گے۔ اور اگر بالفرض وہ اسلام لانے سے پہلے پورا بدن دھو کر آیا تھا تو کم از کم احتیاطاً اس سے 2 فرض مکمل کروائے جائیں گے، ایک کلی کرنا غرغرے سمیت اور ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ عموماً کفار یہ کام نہیں کرتے، باقی پورے بدن پہ پانی تو ان کے بھی بہ ہی جاتا ہے، لہٰذا یہ 2 فرض پورے کروا لیں کافی ہے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ شوہر نے زوجہ سے صحبت کی، صحبت کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور بغیر غسل کیے اس نے دوبارہ صحبت کی، تو یہ کیسا؟ ہاں یہ شرعاً جائز ہے، لیکن فقہائے اسلام نے لکھا کہ اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ صحبت کرنے کے بعد اگر دوبارہ ارادہ رکھتا ہو تو اپنا ناف کے نیچے کا دھڑ دوبارہ دھو لے، صرف اتنا دھو لے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بلا کراہت صحبت کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ چونکہ وہ اس پہ غسل جنابت جو ہے وہ واجب تھی، اس نے دوبارہ صحبت کی اور یہ سپوز کر لیا جائے کہ اسی صحبت سے جو ہے اس کا حمل ٹھہر گیا، اب اس سے جو اولاد ہوئی پھر اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب حلال ہوگی، اولاد کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصل میں جو حالت جنابت ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے، حقیقتاً اس کو نجاست نہیں کہا گیا۔ حقیقی نجاست وہ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھیں، ہاتھ سے اس کو محسوس کر سکیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، اور یہ بے غسلہ پن جو ہے حکمی نجاست ہے۔ حکمی وہ ہوتی ہے نہ جس کو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ اس کو ہاتھ سے آپ چھو سکیں،
تو اگر کوئی بے غسل ہے تو ہم چھو کے نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ بے غسل ہے. اور اس حالت کے اندر جو وہ صحبت وغیرہ کرے گا، اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ اسی کا بچہ ہے، یہ حقیقتاً اس کا باپ ہے، لہذا بچے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل حلال اولاد ہوگی. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا، اور کیا اس کے لیے شرعی احکام یہ ہیں کہ فوراً جو ہے وہ غسل کیا جائے، یا اگر تھوڑی سی اس میں تاخیر کی جائے تو اس میں فرق پڑتا ہے، یا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کچھ صورتیں ہیں. سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ آدمی فوراً سے پیشتر غسل کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، یا تعظیماً لگائی ہوئی تصویر ہو، یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ قباحت تو ہے کہ اگر ہم دیر سے کریں گے تو اس وقت تک رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیر کرنا جائز تو ہے، لیکن اگر بالفرض نماز نکلنے کا اندیشہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ وہی فجر والا معاملہ کہ 4-5 بجے آنکھ کھلی ہے، احتلام ہے، اب آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، اب اگر وہ دوبارہ سو جائے اور تاخیر کرے تو ہو سکتا ہے نمازی قضا ہو جائے. اب اس صورت میں دیر کرنا حرام ہے. ویسے اگر ٹائم میں وسعت ہو، مثلا ظہر میں سو رہا تھا دوپہر میں، اور ابھی نماز میں 4-5 گھنٹے باقی ہیں، اور یہ بلا عذر بھی غسل نہیں کرتا، تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول اس وقت تک موقوف رہے گا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رات کو صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کیے وہ سو جاتا ہے، اور اس نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ صاحب میں صرف جو ہے وہ صبح اٹھ کے ہی غسل کیا کروں گا، تو پھر اس کے لیے کیسا؟ مطلب اگر تو اس کو ایسا پکا یقین ہے، یا اس نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ فجر سے پہلے ضرور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے گھر کے کوئی نمازی حضرات ہیں، انہیں کہا ہوا ہے مجھے اٹھا دینا، یا کوئی باہر سے نمازی حضرات ہیں، یا الارم وغیرہ ہے جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر تو سونے میں حرج نہیں ہے. ہاں، اتنا ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ نماز ضرور قضا ہو جائے گی، اور روزانہ یہ عادت ہے، تو ایک دن بھی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ تھا، اور روزانہ یہ معمول بنا لے تو بہت سخت مرتکب کبیرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی خلل پڑے. یعنی ایمان ضائع تو نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایمان ضعیف ہوتا چلا جائے گا، اور شیطان کے لیے اس کو سلب کروانا آسان ہو جائے گا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ جب اسی بات سے ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ فرض کیجئے وہ شخص سو گیا، اور ظاہر سی بات ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ حالت جنابت کی وجہ سے کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو ناپاک ہے، تو کپڑوں کی صحت پہ اس سے فرق پڑے گا. اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جن کپڑوں میں احتلام ہوا وہی پہنے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ کپڑے تو ہیں ہی ناپاک، کیونکہ احتلام کے قطرات ان پہ لگے ہوئے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آنکھ کھلی، دیکھا تو احتلام تھا، یہ گیا پیشاب وغیرہ کیا، ان کپڑوں کو اتار دیا اور دوسرے کپڑے پہن لیے، اور پھر دوبارہ سو گیا، یا سارا دن اس میں مثلاً گزارا، تو جنوب شخص کا ظاہری بدن جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو حکماً ناپاک کہتے ہیں، حقیقتاً یہ ناپاک نہیں ہے. تو کپڑے حکمی نجاست سے کبھی ناپاک نہیں ہوتے، وہ حقیقی نجاست سے ناپاک ہوتے ہیں. لہذا اگر جنوبی شخص نے پورے دن کپڑے پہنے رہے، یا وہی میں نے جسے مسئلہ کہا کہ احتلام ہوا اور اس نے ان کپڑوں کو اتار کے پیشاب بھی کر لیا، یہ اس لیے میں نے کہا پیشاب بھی کر لیا کہ اگر بغیر پیشاب کیے نئے کپڑے پہنے گا اور سو جائے گا تو ضرور بقیہ قطرات نکلیں گے، اب تو وہ کپڑے ناپاک